اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ جو ہم نے 112 آیت پڑھی اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویری انٹرسٹنگ، بہت ہی سمجھنے والی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قصہ بتایا نیک لوگوں کا۔ ہم نیک لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حواری تھے، ان کے کانسیپٹ بہت کلیئر تھے۔ ایک طرف ہم نے ریسنٹ بالکل جیسے ہم نے 112 آیت پڑھی تو تقریباً اسی دن ہم نے 110 آیت بھی پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنی بڑی بڑی چیزیں کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے باوجود جن کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سچے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں آئیڈیا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اگر نبی کچھ دکھا رہے ہیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے دکھا رہے ہیں، ایون وحی سے لے کے معجزات تک۔ یہ ہمارا ایک کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے جو کہ بخشش کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ریسرچنگ سٹائل پر اور ایک انسٹیٹیوشنل لیول پر، یعنی ہم سمجھنے کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں، نصیحت لینے کے لیے ہم آیتیں پڑھتے ہیں، نہ کہ ہم ختم القرآن کے لیے یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ایک ایک لفظ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب مجھ پر یہ بات کھلی 112 کی، جو خاص پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو کل بھی ڈسکس کیا کہ دیکھیں وہ مسلمان لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مسیحی تھے، اور نہ ہی کرسچن، اور نہ ہی کوئی بھی آرتھوڈاکس یا کیا کیا ہم الفاظ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ سے ہم نے آیت 112 کو سمجھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے دسترخوان نازل کرے، اور وہ یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ آپ دسترخوان نازل کر سکتے ہیں۔ یعنی ادھر کانسیپٹ کی کلیئرٹی دکھ رہی ہے۔ نمبر 2، یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ مانگنا ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بری بات نہیں تھی کہ یہ کیوں کہا کہ جی آپ کا رب دسترخوان نازل کر سکتا ہے، اور پھر جو آج کی ہماری 113 آیت ہے اس میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نوریدو، ایکچول ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے دسترخوان کے نازل ہونے کا کہ ان ناکلا، یہ کہ ہم کھائیں اس سے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل اور سیٹسفائی ہوں، اور ونعلم، اور ہم اور بھی اچھی طرح سے یہ جان لیں کہ یقیناً آپ نے جو ہمیں کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، اور ہم اس پر اور گواہی دینے والے بن جائیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو عجیب بات ہے، اور ہمیں آنسر بھی مل گیا کہ آیت نمبر 112 میں 112 آیت کی آخری کا جو ہمیں آنسر بھی ملا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو کہا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ کیا آپ کا رب دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ ہم ایسے ہی بس بائی دا وے دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اطمینان پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ بھی ریسرچنگ موڈ پر کہ بھئی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیں کہ کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں آپ کو ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایسے ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک لاڈ میں، ایک پیار میں، ایک محبت میں، ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے ایمان تو ہے۔ تو ہم نے ادھر بھی اس آیتوں پر بھی یہی بات کی کہ اگر میرا اور آپ کا تعلق بھی کچھ ایسا ہو جاتا نبیوں کے ساتھ بہت قریب کا، اور نبیوں کا جیسے اللہ تعالیٰ سے ایک قریب کا اور بھی تعلق تھا کہ وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپوائنٹ کیا ہوا تھا ایز اے میسنجر، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ لاڈ پیار میں ایسی ہی کچھ باتیں کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اتنی بری بات نہیں ہے کہ یہ جو حواری تھے یہ مسلم تھے، یہ فرقہ پرست نہیں تھے،
یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں مانتے تھے، ان کے عقیدے بہت پیور تھے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام اتنے معجزات بھی کرتے تھے تو اس کے بارے میں یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی فیلڈ ورک کرنا پڑے گا تو اس وقت ان کی ہی تیاری دیکھی جائے گی اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو اس لیے ہم بھی آج جو کنکلیوڈ کریں گے یہ پوائنٹ، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بحث و مباحثے بہت کرتے ہیں، اور کوئی بری بات بھی نہیں ہوتی ہے، چلیں ایک لیول پر ایک تمیز کے ساتھ ایک بیلنس رہ کر بندہ بحث و مباحثے کرتا ہے تو وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ تو اس پوائنٹ پر اکثر لوگ بہت ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ نہیں ایسا حواریوں نے کیوں کہا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جیسا جس کا تعلق، جیسے جس کی قربت، جیسے جو کسی کو دیکھ سکتا ہو، پا سکتا ہو، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دے دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے زندہ کریں گے مردہ کو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جو سیکنڈ پوائنٹ فوکس کیا تھا کہ اتقوا اللہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، جس میں ہمیں بھی بچوں کو ایسے ہی کہنا ہے کہ اگر بچے ہمارے کوئی بات پر کہتے ہیں کہ اگر میں ایسے اللہ کے لیے کروں گا تو کیا مجھے ایسے مل جائے گا، اگر میں یوں دوں گا تو کیا میرے پیسے بڑھ جائیں گے، صدقہ کروں گا تو کیا واقعی پیسے بڑھ جائیں گے، کیا یوں کروں گا تو کیا واقعی میری بیماری دور ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ ڈرو بیٹا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، سسٹم کے مطابق چلنا ہوتا ہے، لیکن تکلیفیں بھی زندگی کا لازمی جز ہے، تکلیفیں آئیں گی، ان کو آپ کیسے ہینڈل کرو گے، ادھر سے ہی جنت کی NOC ملنی ہے۔ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں کوئی ہاٹ کیک کی طرح یا پیسٹری کی طرح آ نہیں جائے گا، آپ کو اسٹرگل کرنا ہے، اور کبھی اس اسٹرگل میں، اس تکلیف میں، اس جد و جہد میں آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ ناکام بھی ہوں گے، اور یہی شرط ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہونا، یہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور بالکل ہمیشہ کا وعدہ قائم رہے گا۔ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو کہا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، اوکے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا وہ دسترخوان نازل ہوا تھا یا نہیں۔ میں آپ کو اپنا آنسر پہلے سے بتا دیتی ہوں کیونکہ ہمیں آیت پڑھنا آسان رہے گا، کہ میں اس وقت اسپیکر ہوں، میں اس وقت آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہوں، اور میں ہی نے یہ کویسچن ریز کیا کہ کیا دسترخوان نازل ہوا تھا کہ نہیں، تو میں کہوں گی نہیں، نو، دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا۔ اب آ جائیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہاں تک بھی پڑھ لیا آیت نمبر 113 میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس دسترخوان سے اور اطمینان پکڑے ہمارا دل، اور ہم اچھی طرح جان لیں کہ آپ نے جو کہا وہ سچ کہا، اور ہم گواہوں میں سے ہو جائیں۔ اب آ رہی ہے 114 آیتیں۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ بن مریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہا، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدہ، اللہ تعالیٰ نازل فرمائیے ہم پر دسترخوان آسمان سے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی اتنی بھی بری بات نہیں تھی، انہوں نے ویسے تو کہا اتقوا اللہ، ایسے ڈیمانڈ کرنا، مانگنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، یا اس طرح نہیں مانگتے ہیں، لیکن انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں بتاتے بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی اس میں ہمارے لیے سبق ہے اور بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے دعا بھی کی، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، نازل فرمائیے ہم پہ دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا، ہمارے لیے وہ عید کا سا سما ہو جائے، اور ایسا دسترخوان ہو کہ جو ہمارے پہلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے سب کے لیے ہو، یعنی سب اس پر سے کھائیں، اور ایک نشانی صدا رہ جائے من کا، آپ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نازل فرما دیجئے۔ اب ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ
عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے پرندے میں پھونکتے تھے اور وہ مٹی کا پرندہ پرندہ بن جاتا تھا، اور بھی دو چار چیزیں جو آپ کو بتائی گئیں۔ تو آپ سوچیں کہ ادھر بھی محتاجی ہیں وہ اس دسترخوان کو مانگنے کے لیے، اور آگے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ دسترخوان سدا چنا رہے۔ چنا رہے مینس لگا رہے، دسترخوان پر ہمیشہ چیزیں لگی رہیں، ہمارے اور دوسروں کے لیے یہ نشانی بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیجئے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی دینے والے ہیں۔ رازق کا معنی دینا بھی ہوتا ہے، اللہ کی دین بھی ہوتی ہے، رزق بھی ہوتا ہے، یعنی ایک براڈ اسپیکٹرم پہ رازق بہت پیارا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے، ہم کو رزق دیجیے، ہم کو آپ بہترین رازق ہیں، آپ بہترین دینے والے ہیں۔ اب آ جائیے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ کیا دسترخوان نازل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اب 115 آیت میں دیکھیں کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے۔ قول اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبیوں کو کیسے جواب آ جاتا تھا۔ میں اور آپ تو اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ نفلیں پڑھ کر، ایسے ہی بھی بیٹھ کر، عرفات تک میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، خوشی میں غمی میں، تو بھی کوئی ہمیں ایسے آنسرز نہیں ملتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پچھلی ہی کلاسز میں پڑھا تھا کہ تمہیں جو سوال کرنا ہے تم وہ سوال قرآن کے نزول کے وقت ہی کر سکتے ہو، اس کے بعد کوئی آنسر نہیں مل سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبیوں کا ہی سوال جواب والا معاملہ رہتا تھا، اور ہم سب تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے معاملے میں ایمان رکھنے والے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اتنا ہمیں ایک اسپیشلٹی دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ نبیوں کو جواب مل جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو مطلب ہمیں نبی کو نبی ماننا پڑے گا، اور وہ ان کی ایک الگ سٹیٹس کو ایمان بھی رکھنا پڑے گا، ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہوگا کہ نبیوں کا سٹیٹس از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ ٹھیک ہے، تو اب جناب کیا پوائنٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب کہا تو اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ جواب آیا کہ انی منزلھا، میں نازل کر سکتا ہوں اس دسترخوان کو۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں یس وائی ناٹ، ہاں ہاں میں نازل کر سکتا ہوں اس دسترخوان کو علیکم، تم تمام لوگوں پہ میں نازل کر سکتا ہوں، لیکن سنو، فَمَن یکفر، یہ ہے وہ آنسر جس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں آیا دسترخوان، یہ ہے فَمَن یکفر سے اگر آپ بریکٹ لگانا چاہیں کہ یہاں سے میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ دسترخوان نہیں آیا۔ ویسے بھی اس وقت دکھ نہیں رہا، دعا تو پوری یہ تھی کہ سب کے لیے ہو۔ نمبر 1 ایک تو یہی پوائنٹ ہے کہ کوئی ایسا دسترخوان ہمیں نہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ کئی سالوں تک کوئی چلا، لیکن جو ایک آنسر کی خاص نوعیت ہے، فَمَن یکفر سے اگر آپ بریکٹ لگائیں تو آپ خود سمجھ لیں گے کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا تھا کہ فَمَن یکفر، جو اس دسترخوان سے کھانے کے بعد کفر کرے گا، یعنی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد، اس کی اس خواہش کو پورا ہو جانے کے بعد جو کفر کا روش اختیار کرے گا، بعد منکم، تم میں سے، اس دسترخوان پر کھانے کے بعد، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، بے شک شک بھی نہ کرنا کہ میرا اٹل فیصلہ ہوگا کہ پھر اس کفر کرنے والے کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، نہیں دیا ہوگا میں نے اس جیسا عذاب کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے۔ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، دسترخوان نہیں نازل ہو سکتا، اتنی بڑی شرط تھی، اور ہم انسان ہوتے ہیں، اور ہم تو ویسے ہی بڑے ناقدرے ہیں، ظالم ہیں، کہ بس ہمیں ٹائم بینگ اپنی ارج پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا، پھر ہم کتنے حقوق توڑتے ہیں، کتنی بدتمیزیاں کرتے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے ناقدرے ہوتے ہیں،
تو لازمی کون مانگ سکتا ہے ایسا دسترخوان، اور اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی ہوگی تو کیسے اپنے لوگوں کو اتنے ڈینجر زون میں ڈال سکتے ہیں. اور وہ خود بھی جو حواری تھے وہ دکھائی دے رہا ہے بہت سمجھدار تھے، اور وہ اپنے آپ کو اتنے ڈینجر زون میں کیسے ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب بار بار اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں. ہم کئی سالوں سے قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم اتنا حق اور باطل کو جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر جو ایک کمی ہے وہ یہی کمی ہے کہ ہمارے پاس عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے اتنا قرآن پڑھنے والوں کا. اتنے سالوں سے جو قرآن کا درس دے رہا ہو، اس کے پاس جو عمل ہو، وہ عمل ہمارے پاس ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کی کوتاہی، کمی کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں نازل کر سکتا ہوں اس دسترخوان کو، لیکن یاد رکھنا جو کفر کرے گا اس کے بعد ایسا عذاب دوں گا کہ نہیں دیا ہوگا کسی ایک کو بھی تمام جہان والوں میں سے. اب جو یہ یہاں سے ہمارا ٹاپک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنایا گیا تھا دنیا میں. اور ہمارے علماء میز ٹھوک ٹھوک کے، چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، اور جی وہ ان کی جو بخاری صحیح کتابیں جو بھی ہیں، جو انہوں نے بڑے ضعیف احادیث اس میں ڈالی ہیں، اس میں یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو ٹھوک بجا کے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو ماریں گے، اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور فلاں اور اس طرح، اور یہ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کتاب تو کہہ رہی ہے کہ انہیں تو یہی نہیں پتا، انہیں تو قیامت کے دن بتایا جائے گا، تب انہیں پتا چلے گا کہ دنیا والے مجھے استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے کئی گناہگار لوگ، اور بڑی تعداد میں، اور استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی بنا کے بیٹھ گئے تھے. تو جناب ادھر دیکھ لیجئے، اور پھر اب آپ کا اعتماد اپنے علماؤں سے کیسا رہے گا یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. آپ کو قرآن اپنی نگاہوں سے پڑھنا پڑے گا، اور آپ کو فیصلے اپنے خود کرنے پڑیں گے کہ ہمارے بڑے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یا قرآن کو حق کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یا حدیثوں کو شیلٹر دینے کے لیے قرآن کو توڑنے پر تیار ہیں، قرآن کو کس طرح سے ٹکڑے کر رہے ہیں، لیکن اپنی حدیثوں سے پیچھے ہٹنے کو یہ تیار نہیں ہے. تو یہ آج کے دور میں اگر شرک نہیں ہے تو پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ تو جناب ادھر سے دیکھیے آیت نمبر 116، 116 آیت. جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے علاوہ؟ اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے. یہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ یہاں سے ہمارا معاملہ شروع ہو رہا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، آیت نمبر 109 سے ہمارا معاملہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ قوم نے کیا جواب دیا، جس پر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا پیچھے قوم کا کیا ہوا. اور یہاں پر وہی بات ریکال ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا تم نے یہ تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو اور معبود بناؤ؟ جس پر وہ حیران ہو کے پوچھیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، میرے تو لائق ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کہوں جو مجھ پر حق ہی نہیں بنتی ہے. ان کنتو قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، آپ تو غیب جانتے ہیں، ہمیں غیب نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ تو غیب جانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بھی وہ اپنا بیان، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آیت 117 سے 117 آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے. ما قلت لہم،
نہیں کہا تھا میں نے ان لوگوں کو الا ما امرتنی، اللہ تعالیٰ میں نے وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، جس بات کا، ان اعبد اللہ، کہ اللہ کے بندے بننا، اللہ کے غلام بننا، ربی و ربکم، میرا رب بھی وہی ہے اور تم لوگوں کا رب بھی وہی ہے، وکنت علیہم شہیدا، یہ بڑی پوائنٹ والی چیز ہے، کنت علیہم شہیدا، اللہ تعالیٰ کنتو، آپ ہی ان پر گواہ تھے، اور تھا، سوری، میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں زندہ تھا میں گواہ ہوں کہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کہا تھا اے عیسیٰ قیامت کے دن، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ تو عالم الغیب ہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو پتا ہوتا، میں نے تو وہی کہا جو آپ نے حکم دیا کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ میرا رب بھی ہے، مجھے بھی اللہ ہی پالتے ہیں، تم لوگوں کو بھی اللہ پالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں گواہ تھا کہ ایسا کوئی عقیدہ ایگزسٹ نہیں ہوا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، تو اگر عیسیٰ آنے ہی والے ہیں تو ان کو تو پتہ چل جانا ہے، وہ تو بلکہ آئیں گے اور صلیب توڑنے والے ہیں، کراس کو وہ توڑنے والے ہیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ان کی قبر کی جگہ بھی بنا دی گئی ہے بقول جھوٹی ضعیف حدیثوں کے، کہ ان کے تو حجرے میں جو ایک جگہ باقی ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اگر جب وہ دنیا میں آئیں گے تو یہ قیامت کے اسٹیٹمنٹ کی کیا حیثیت ہے، یہ سورہ مائدہ کے آخری آیتوں کی کیا حیثیت ہے، کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، اور آپ عالم الغیب ہیں اور میں نگہبان تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں اس بات پر شہید ہوں، گواہ ہوں کہ میری زندگی میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ایگزسٹ ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں رہا تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، اور بولوں اور ریپیٹ کروں، فلما توفیتنی، ہم کہہ رہے زندہ اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا، کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے انی متوفیکا ورافعک الیہ، میں وفات دے کے آپ کو اٹھاؤں گا، میں وفات دے کے اٹھاؤں گا۔ آپ کی عربک کو جاننے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کی گرامر کس کام کی؟ ہمارا عالم بننا اور ڈگری لینا کس کام کا؟ یہ میں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہوں گے اور یہ کتاب ہوگی اور میرا اعمال نامہ ہوگا، یہ بات سب کو پتہ ہے کہ آپ کی عالم کی ڈگری ہوگی، اللہ تعالیٰ ہوں گے، یہ قرآن سامنے ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ کلیئر آ رہا ہے؟ فلما توفیتنی، اے اللہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی، آپ ہی پھر نگران ہیں ان پر، مجھے تو یہ عقیدے کا بھی نہیں پتہ ہے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، پھر آپ ہی ہر پل نگران ہیں، گواہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آنی، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک میں تھا تو ایسا کوئی عقیدہ ایگزسٹ ہوا ہی نہیں زمین پر۔ لیکن جو آگے بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑی پتے کی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تعذبہم، اگر آپ عذاب دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی جھوٹی باتیں کی ہیں، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ تعالیٰ میں کیا کہوں، آپ ہی کے بندے، میں تو اس عقیدے سے بھی واقف نہیں ہوں، اور اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ ہی انہیں معاف کر دیں، بخش دیں، پس بے شک آپ ہی عزیز اور حکیم ہیں۔ کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات، آپ اور میں، یا کم از کم میں سوچتی ہوں، میں کہوں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کیجئے، انہیں رسوا کیجئے، انہیں جہنم میں ڈالیے،
وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ انہیں عذاب دیں، یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ ہی عزیز اور حکیم ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ہے کہ اس کو بخشوں گا جو توبہ کر لے گا، جو سدھر جائے گا، جو اصلاح کر لے گا اپنے مرنے سے پہلے۔ اور اب اینڈ ہو رہا ہے بڑا خوبصورت سورہ مائدہ کا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس دن نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی۔ آنسر آ گیا آپ کے پاس کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شفاعت نہیں چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شفاعت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، یعنی وہ ان کے لیے کچھ اچھے لفظ بول رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سن لو، یہ وہ دن ہے جس دن نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ سچے لوگ، سچائی کو ایڈاپٹ کرنے والے، حق پر پھر جینے والے، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے، ہمیشگی کے ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ راضی ہوا اللہ ان سے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے راضی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے راضی تھے۔ اور یہ جنت کی انٹری، یہ ذالک فوز العظیم، جس کو وہ جنت کی انٹری مل جائے وہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ساری ملکیت، ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں دے سکتا ہے جو کچھ تھوڑا بہت چاہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ کو عزت دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں گے۔ اور ہمیں خاص شرک کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں آسمانوں کے اور زمین کے اور جو ان کے درمیان ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پروردگار ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے، اور اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ درست ہوں۔ اور نبی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار تو ویسے بھی نہیں کیا تھا، اور وہ تو ویسے ہی قرآن کے صحیح دعوے دار تھے، ان کو تو پتہ تھا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو بھی اپنی جنگیں تو خود ہی لڑنی ہے نا، ان کو بھی اپنا کام تو خود ہی کرنا ہے نا۔ نبی تو شفاعت بھی نہیں کر سکتے ہیں برے لوگوں کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو جو اچھا لگ رہا ہو، جو قرآن کے مطابق ہو، اور آپ کو اچھا دل کو محسوس ہو رہا ہو کہ کام کیا آنے والی ہے چیز، آپ کا عقیدہ، آپ کی سمجھ، اور اس پر آپ کی اللہ کی مدد۔ کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ عقیدہ اچھا رکھیں گے، اور اگر آپ بہت سنسیئر اور سچے ہوں گے، تو آخرت تو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت مدد سچوں کے لیے اللہ کے وعدے ہیں، تو دنیا میں بھی سچے لوگوں کی مدد ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور ہمیں اس 2025 کا شرک اور 2025 کی مس گائیڈنگ، اس کو دور کرنی ہے اپنی عوام سے، اپنی جنریشن سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔